السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتا ہوں آپ سے ایک ایسے واقعے کی جو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ہو، اور یہ واقعہ فرضی ہے لیکن یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں سے منسلک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ زندگی جی بھی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں میں ایک ایسے شخص کی جو ہندو تھا، یا ایک لڑکی کی جو ہندو تھی اور پھر مسلمان ہوئی، یا وہ آدمی مسلمان ہوا۔ جب ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کن کن مشکلات سے گزرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں، اور بعض واقعات دوسرے واقعات سے زیادہ انٹینس ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے۔ وہ دین حق کی تلاش میں تھے، وہ اپنے رب کو صحیح معنوں میں پانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ اپنے گھر بار کو، اپنے عیش و آرام کو، ٹھاٹ بھاٹ کو چھوڑ کر نکل گئے، جگہ جگہ گئے، مختلف شہروں میں سکونت اختیار کی، آخر کو غلام ہو کے مدینے میں آئے، اور آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص انتظام کیا۔ اس انتظام کے تحت آپ کو آزادی ملی اور آپ اس سے باہر آئے۔ بات دراصل میں کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کا تعلق ایسے گھرانوں سے ہوتا ہے جہاں پر اتنی سخت اپوزیشن ہوتی ہے کہ گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، علیحدہ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ وہ جن مسائل اور مصائب سے گزرتے ہیں اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہندوازم چھوڑا اور اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے خاندان میں کسی سے ان کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اب اپنے گھر بار میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان تمام رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کیونکہ وہ اپوز تھے، اور بعض تو اتنے خطرناک موڑ پر کہ انہیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ان رشتوں سے دور رہنا پڑا، آگے اپنے ونش کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان رشتوں سے دور رہنا پڑا، اور تاکہ اسلام ان کی نسلوں میں برقرار رہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سیکریفائس نہیں ہے، بہت بڑا سیکریفائس ہے، اس لیے اس کا اجر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ جنت کے راستے ہیں جن پر یہ چل رہے ہیں، اور دیکھو صراط مستقیم آسان راستہ نہیں ہے، ہر ایک کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں مصائب اور بڑھتے چلے گئے۔ زندگی میں سکون آنے کے بجائے مصائب اور بڑھے، یہاں تک کہ ان کی مشکلات میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ وہ ایک دفعہ پھر تنہا ہو گئے۔ جن جگہوں پہ شادی ہوئی وہاں شادی نہ نبھی، اور اس کے بعد واپس آ گئے، اور اس کے بعد ایک زندگی اکیلے پن کی، معاشرے سے کٹ کر۔ آسان نہیں ہے، لیکن یہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں معاشرے میں، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے وہ بہت عظیم اجر ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو خاص خیال رکھیں، یہ معاشرے کا حصہ ہیں، اس مسلم کمیونٹی کا حصہ ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ روابط رکھیں، انہیں دلاسا دیں، تسلی دیں، اور ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کو اپنے اندر جوڑیں، ان سے تعلق نہ توڑیں، اور ایسے لوگ مل جائیں تو انہیں اپنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی محبت کے بھی مستحق ہیں اور آپ کی شفقت کے بھی مستحق ہیں۔ ان کو ایک انکلوژن، کیونکہ they are the people who really need to be included۔ دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جب اپنے ماں باپ سے کٹ کے اسلام میں داخل ہوئے تو کیا ان کو خطاب ملا کہ سلمان ابن الاسلام، ابن الاسلام۔ حضور نے اہل بیت میں شامل کیا، آنر دیا ان کو۔ تو یہ آنر ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو اور صبر دے، استقامت دے۔ یہ آسان مرحلے نہیں ہوتے زندگی کے۔ انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں یہ چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم عمر میں اسلام کو قبول کیا، گھر بار چھوڑا، علماء بن گئے، آج امت کو اسلام سکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا اعزاز، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اسلام اعزاز دیتا ہے، اسلام اعزاز ہے۔ وہ جو ہدایت پاتے ہیں، اور اسلام کو اس لیے نہ اپناؤ کہ لوگوں میں واہ واہ جے جے ہو جائے، لوگ تمہیں قبول کریں، نہیں، صرف اپنے رب کے لیے کرو۔ تو جب رب کے لیے کرو گے تو اس پہ استقامت بھی ہوگی، اس میں ایک طاقت ہوگی، پاور ہوگی کہ جگ بھی خلاف ہو جائے تو تم ٹکرا جاؤ گے۔ اصحاب کہف کو یاد کرو، نوجوان تھے لیکن بادشاہ وقت کے آگے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمان کی مضبوطی تھی۔ ایمان ایک طاقت ہے، ایک روحانی مضبوطی ہے۔ جب روح کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے تو اس میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اتنی استقامت کہاں سے آ گئی، اتنی پاور، اتنی انرجی، اتنا گراؤنڈ یہ کدھر سے آیا۔ یہ دیکھنے میں تو ایک عام سا بندہ ہے، کوئی زیادہ قوی ہیکل آدمی بھی نہیں ہے، نہ فائنینشلی کوئی بہت بڑا ٹائکون ہے، پر یہ کون سی طاقت ہے جو اس کو اتنا مضبوط کرتی ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، جس کو کفر سمجھنے سے قاصر ہے، اور صرف ایمان والا اس کی طاقت کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو جڑے رہیں، اپنے رب کو مناتے رہیں، اس لیے وہ رب جو کریم ہے، رحیم ہے، وہ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، نفس مطمئنہ والوں، آ جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔